أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو. یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے علم میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں. وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت طے شدہ نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور یہ ان پر اچانک ہی آئے گا بے شک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی سینس کوئی شعور نہ ہو. یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے لیے جلدی مانگتے ہیں، عذاب میں جلدی مانگتے ہیں. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو اوپر اور نیچے سے ڈھانپے ہوئے ہوگا، گھیرے ہوئے ہوگا. ویقول، اور کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اپنی کمائی کا مزہ. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اب اہل ایمان پر سختی جو ہے سن 5 نبوی میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی. لہذا صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی. یہ وہ آیت مبارکہ ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع. فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. یعنی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو مجبوری سمجھو، مجبوری قرار دے دو کہ کیونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے ممکن نہیں تو مجبوراً شرک کر لیتے ہیں. نو، چھوڑ دو یہ جگہ، کہیں اور چلے جاؤ. وہاں نہ ممکن ہو کہیں اور چلے جاؤ، وہاں ممکن نہ ہو کہیں اور چلے جاؤ. ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو فتنے کے بارے میں احادیث ہیں، جو بڑا اہم بات ہے پڑھنے کا، کہ اگر فتنہ اتنا عام ہو جائے کہ تمہارے لیے نہ نہی المنکر کی گنجائش رہے، برائی عام ہو جائے اور تمہارے لیے دین کا کام کرنا، دین کے لیے کچھ کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر تمہیں اس زمین پر رہ کر اس سے فوائد حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب بندہ مومن ایک بکری لے کر پہاڑ پر چلا جائے اور وہاں درختوں کے پتے کھا کر اور بکری کا دودھ پی کر اپنی باقی زندگی گزارے گا اور وہ اس پر موت آئے. اور ہماری اس سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ہے بھی، مفتی محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ، وہ ایک بڑے دین کے مخلص کارکن تھے. تو پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ شامل ہوئے حزب اللہ میں، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے جب حزب اللہ ختم کر دی اور کانگریس میں شامل ہو گئے، پھر وہ مولانا مودودی کے اولین ساتھیوں میں سے تھے. طالبان جماعت اسلامی کے بانیوں میں وہ شامل تھے. لیکن جب وہ جماعت کی پروگرس سے بھی محروم ہو گئے، یہ جماعت نے اتنے سال تک جو ہے وہ کام کیا لیکن منزل نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ بالفعل ایک بکری لے کر کیسر کی پہاڑیوں پر چلے گئے تھے. پھر وہیں کہیں جا کر ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی انہوں نے ایک
باقاعدہ راہ بھی ڈال. تو ان عرضی واسطہ میری زمین وسیع، اس کا جو سینس دیکھیے، یعنی ایک جملے کے اندر بہت کچھ فرما دیا گیا. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرو. بہت سے لوگ جو ویسٹ میں آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے یعنی سود کو ناگزیر سمجھ لیا، وہاں یہ اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ رہنا ہم نے امریکہ کے اندر، یہ جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیا انہوں نے کہ رہنا ہم نے یورپ کے اندر. اب اس میں وہ اس کو مجبوری بنا کر کے، کیونکہ ہمیں رہنا ہے یہاں پر، جو کتا ہے دکان ہے. اگر تم نے انڈیا سے، پاکستان سے، ملائیشیا سے یا سعودی عرب سے امریکہ ہجرت کیے، اب اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو عمل کرے گا. پہلے بھی تو امیگریٹ سے تم یورپ کے یا امریکہ کے سنتوں کی سوائل تو نہیں ہو، یہاں سے وہاں امیگریٹ ہوئے تھے تو وہاں کہیں اور امیگریٹ ہو جاؤ، لیکن تمہیں عبادت میری ہی ہے. یہاں ایک اور بات کی میں توجہ دلا دوں، یہ قرآن مجید کے مکی حصے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں، یعنی 2/3 آف دا قرآن از مکی، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. وہاں خطاب کیا ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب ہے، یا یعنی اکثر و بیشتر تو یا ایھا النبی کہہ کر بھی خطاب نہیں کیا گیا، یعنی جیسے بس ویسے بیٹھے ہیں اور حضور کو یعنی بغیر کسی نام کے ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے. اکثر یا خطاب ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، یا خطاب ہے یا ایھا الناس، لوگوں. ان اکثر و بیشتر کوئی خطاب نہیں ہے، براہ راست گفتگو ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اپنی صورتوں کے اندر. لیکن یہاں پر مسلم کمیونٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے خطاب ہوا ہے، لیکن یہاں میں نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. یعنی مسلم کمیونٹی باقاعدہ جو ہے وہ جا کر مدینہ منورہ میں موجود ہے. اور کنٹراسٹ دیکھیے، جو دور نہیں ہے، سورہ حجرات انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے، وہ 18 آیات پر مشتمل سورت ہے. 18 آیات میں سے 5 آیات یا ایھا الذین آمنوا. نوٹ کرنے کی بات ہے، ممکن ہے میری ایکسپلینیشن غلط ہو، لیکن بہرحال یہ فائنڈنگ جو ہے یہ بات آپ نوٹ کریں اور اس پر غور کریں. شاید آپ کو اس سے بہتر کوئی ایکسپلینیشن بھی مل جائے، لیکن اٹس اے فیکٹ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے وہ بہرحال مدینہ منورہ میں ہی جا کر ہوا ہے اور وہاں کثرت سے ہوا ہے. مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، سورہ حجرات 18 آیات پر مشتمل سورت، 3 آیات ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، پھر 5ویں آیت والی یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوسرے رکوع کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا. کتنا خوب ہے یہاں بس نوٹ کیجیے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو ایمان لائے. یعنی وہاں کمیونٹی سے خطاب ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے. یہاں انڈیویجول کو عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، الا ارض واسعہ فإیایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت. یعنی جب کفر اہل ایمان پر تشدد کرتا ہے یا کافر اہل ایمان پر تشدد کرتے ہیں تو ایٹ دی موسٹ کیا کر لیں گے؟ جان سے مار لیں گے. لطیفہ ہے کہ ایک سپاہی جو تھا اس کی ڈیوٹی تھی وہ پنجاب کی آخری چوکی میں، تو وہاں سے ایس پی کا گزر ہوا تو اس نے کھڑے ہو کر کچھ یوز نہیں کیا. اس کے ساتھ والے تو یہ پوچھا کہ ایس پی صاحب ہو رہے اس کو غلام ہی نہیں کیا چلتا ہے اس کے اور کسی پنجاب کی آخری چوکی جو ہے
خانپور کے اندر وہ وہاں پر آگے یہ اپوائنٹڈ ہے، میں اور کیا بگاڑ لیں گے؟ تو انا ارضی پہلے فرمایا انا ارضی واضح بھیا فعبدون، جو کل نفس ذائقہ، ہر نفس موت کا بدلہ کرنے والا ہے، ثم الینا تو جاؤ، پھر ہماری بھی طرف تو سب لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، تو ہم لازمت میں جگہ دیں گے جنت میں، غرفا یعنی روکوں کے اندر، بالا خانوں کے اندر، اپارٹمنٹ کے اندر، تجری من تحتہا الانہار، جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ قرآن مجید میں بار بار جنت کی یہ ایکسپریشن آئی ہے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر ان کے اندر یہاں غرفا کا ذکر دیا گیا، وہاں ان کے اندر کمرے ہوں گے، اپارٹمنٹس ہوں گے۔ آئیڈیا جو گھر کا تصور ہے، یعنی آپ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، اگر غور کریں تو آپ میں سے اکثریت اوریجنلی کہاں رہتی تھی؟ گرو نانک پورے میں، انجی محلے میں، یا تارکآباد میں، پکی ماڑی میں، یہ تھا نا کوئی تارکآباد۔ پھر جب وسائل نے اجازت دی تو وہاں سے اٹھ کے کوئی سنگ آباد گیا، کوئی غلام آباد گیا، کوئی بزرگ میں آیا، کیا فرق؟ پہلے وہ تنگ گھر تھے، بیٹھک کا دروازہ ضرور نہیں تھا، پرائیویسی کا انداز نہیں تھا اس میں، آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تھے، یعنی مائنڈ کی باہر سنی جا رہی ہے، ہر دو آدمی جو باہر سے گزر رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ احمد آباد میں، محمد آباد میں یا قدرت کالونی میں آئے کیوں؟ وہاں گیٹ تھا، گیٹ کے بعد فرنٹ یارڈ تھا، پھر ویرانڈا تھا، ویرانڈے کے بعد پھر آپ کا ڈرائنگ روم تھا، پھر اس کے پیچھے آپ کے روم بھی، تو ایک پرائیویسی کا احساس ہوا، پھر پیچھے ایک سیلون تھا، پھر اور وسائل نے اجازت دی تو کوئی امین ٹاؤن میں آیا، کوئی نہر کے کنارے آیا، کیوں؟ اب کیا تھا فرق، کیا تھا؟ اب اور کھلے گھر، باغیچوں میں گھرا ہوا گھر، آگے بھی لون، پیچھے بھی لون، دائیں بھی لون، بائیں بھی لون، مزہ آ رہا ہے نا یہاں گھر میں رہنے کا۔ اب مزید وسائل اجازت دیں گے تو پھر لوکیشن، سی سائڈ، کینال ویو، نیچے پانی بہتا ہو تو انسان کے ایک روح کو تسکین ملتی ہے، انسان خوشی محسوس کرتا ہے، پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، گھر بنانا اور پھر گھر کی لوکیشن بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر، تو پھر دین کا کام نہیں کرتا۔ دین کا کام کرنے کے لیے کوئی مشن جب انسان نے اپنے سامنے رکھنا ہو کہ میں نے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ منیمم پر گزارا کر کے اپنا بہتر اور بہتر وقت لگائے گا ابدی گھر کے لیے، ہے تو یہ بھی گھر ہے، یعنی دنیا میں آپ 10 کروڑ کا بھی گھر لے لیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 50 ملین پاؤنڈ کے بھی گھر ہیں اور 100 ملین پاؤنڈ کے بھی گھر ہیں، صحیح معنی تو گھر ہی ہے، المرتضیٰ بھی تو گھر ہی تھا، اب وہ بشپ لین کے اوپر جو سارے گھر ہیں وہ ملینز کے اندر ہیں گھر ہی، لیکن کیا ان کے رہنے والے انہیں ہمیشہ رہے یا رہیں گے؟ بلکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری دن رات ایک کر کے اس گھر کے کریز میں ایک گھر بنائے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اس گھر میں روم ہونا نصیب ہے، اور کچھ ہیں موو تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وارنٹ لے کے حاضر ہو گیا، چلو بھائی نکلو پائے۔ یہ گھر جو اللہ نے بنایا ہے میرے اور آپ کے لیے، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آؤ گھر تمہیں میں دوں گا، کہاں تمہاری پسند کا گھر دوں، اور کس لگژری کا تم تصور کرتے ہو گھر کے اندر،
وہ ساری تو نہیں. ان ایڈیشن کچھ اور بھی مانگ لو گے تو وہ بھی دے دوں گا. یہ بڑا عجیب ہے جگہ. یعنی جس لگژری کا تصور کرو، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، آج عیش و آرام کے لیے، صبح سو کے وہ لوگ جو عام طور پر بڑی محنت کرتے ہیں، 100 کامیاب لوگ دنیا میں یہ کہلاتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی جو ہے اس میں سیکس جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. محنت دن رات ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، دن رات کا پتہ نہیں ہے. بس والدین نے شادی کر دی، وہ بھی ان کا موڈ نہیں ہوتا کہ بس میں نے پہلے بننا ہے. 2-4 بچے بھی ہو گئے، اور جب وہ گھر بناتے ہیں اس وقت تک ان کی اپنی بیٹی جو وہ پوری ہوتی ہے. اب 2 قسم کے لوگ ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اب وہ دوسری شادی کرتا ہے، آپ دیکھنے میں آپ کے آئے گا. اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ اس کو لوگ آپ کے پر کریں گے. قرآن مجید نے اس کو بھی دیا ہے کہ تم اس گھر میں آؤ گے تو تمہارا دل چاہے گا کہ کوئی اور بیویاں بھی یہاں پر آئیں، ذرا پوری طرح انجوائمنٹ کرو. وہ بھی ہم نہیں کرتے. یعنی وہ جو گھر اللہ تعالیٰ جس کی طرف بلاتا ہے وہ ایک کمپلیٹ گھر ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم جنت کے اندر انہیں اپارٹمنٹس دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے. نعم اجر العاملین، بہت خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا. اللہم اجعلنا منہم الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا. یعنی صبر پھر میں نوٹ کراؤں گا کہ یہ صبر پیشنس کے معنوں میں نہیں، اینڈیورنس کے معنوں میں. ٹیمپٹیشنز آئی ان کے سامنے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. ٹیمپٹیشن کے سامنے لالچ آئے ان کے سامنے لیکن انہوں نے روک کے رکھا. اپرچونیٹیز آئی ان کے سامنے دنیا کی لیکن انہوں نے روک کے رکھا اپنے آپ کو. تو الذین صبروا، جنہوں نے روک کے رکھا، والا ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اب یہ جو اس کو ساتھ جوڑا ہے، یہ بھی بہت خوبصورت جوڑ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ آخرت میں جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، لہذا میں فکر کروں تو اس کی کوشش کروں تو اس کو حاصل کرنے. لیکن بہرحال اس دنیا میں انسان رہتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، دنیا کے لیے بہرحال پرابلمس تو ہوتے ہیں. اب ان پرابلم کو کیسے سالو کرے گا؟ سارے مسائل دنیا میں آتے ہیں. بچے ہوں گے تو بچے بیمار بھی ہوں گے، اور آپ کاروبار کریں گے تو کاروبار کا نقصان بھی ہوگا. آپ ملازمت میں جائیں گے تو ملازمت میں پریشانیاں بھی ہوں گی. اور اگر آپ کوئی موقف رکھتے ہیں اپنا، آپ ملازمت کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، کمیشن نہیں لیتے، تو آپ کے بچے یتیم کے بچے نظر آئیں گے. میں سب کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھی جو دوسرے کولیگ ہوں گے ان کے بچے ڈیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے لیے اپنے بچوں کو ایم سی اسکول میں پڑھانا مشکل ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ توکل، اللہ پر بھروسہ. ٹھیک ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ کیا بھیک مانگیں گے؟ نہیں، بھیک نہیں مانگیں گے. اللہ پر بھروسہ یعنی تم فکر کرو آخرت کے گھر کی، اور باقی اپنے دنیا کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو. الذین صبروا، وہ لوگ کے جو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے. یعنی رب پر بھروسہ جو ہے یہ اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کیش پیمنٹ ہے اس پر. یعنی جنت کی نعمتوں میں ایک وہ درجہ ہے نا جنت کی نعمتوں کا کہ وہاں کھانے پینے کو ہوگا، رہنے کو ہوگا، اور انجوائمنٹ کا سارا سامان ہوگا. اس سے اوپر بھی تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا میں کوئی پریشانی.
وہ دوسرا شخص کہ جو دنیا میں بہت کچھ بناتا ہے، لیکن کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، لہٰذا اسے سکون لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سکون اور اطمینان ہے کل کیا ہوگا، کل کہاں سے کھاؤں گا، یعنی ایک گھر بنانا اور پھر بینک بیلنس جمع کرنا اور ریننگ ڈے، ہر زبان میں اس طرح کے محاورے آپ کو ملیں گے۔ اور پھر یہ کہ بینکاری کا نظام جو آپ کو ترغیبیں دلا رہا ہے کہ بچت کیا کرو، بچت کیا کرو، کل تمہارے کام آئے گی، پھر ایسا ہوگا، یہ ایسا اکاؤنٹ کھول لو، اس میں تمہارے یہ مسائل ہو جائیں گے، ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، ساری کیا ہے ان سب کے مقابلے میں اللہ پر کیا ہوگا، اللہ کا میرے بچوں کو کیا بنے گا، اللہ انہیں مصر رزق دے گا۔ بڑا خوبصورت ہماری عربی کی کتاب میں، عربی کی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جو کنورسیشن تھی ان کی وہ نقل کی گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی امور خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نواسے میں رہتے، جب انہوں نے آ کر خلافت کا چارج سنبھالا، امیر المؤمنین بنے، تو ان کے جو پیش رو خلفاء تھے، عمومی خلفاء، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جگیریں لوٹ کر دی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے جو اسلام تھے وسائل کو منگوائے اور کینسل لے کر سب کو کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، وی ہیو نو رائٹ آن اٹ، اور باقی خلفاء اپنے بیٹوں کو جاگیریں دے ہی گئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 11 بیٹے تھے، اپنے بیٹوں کو بلایا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور یوں چارپائی کے گرد، بستر کے گرد ان کی 11 بیٹے جب کھڑے تھے تو انہوں نے ان سے خطاب کیا، ان سے کہا کہ بیٹا تمہارے رب نے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے کیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پاتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اڈاپٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا السلام علیکم۔ تو اللہ پر بھروسہ کہ کل میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، پادری کہتا ہے بار بار اللہ یرزقکم وایاکم، اللہ نے رزق دے گا اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب انسان کو اس پر یقین ہو جائے تو زندگی کا مزہ اصل میں انسان کو اللہ کا بھروسہ ہوگا۔ یعنی آج جو مجھے مل رہا ہے، پہلے بھی بات آئی تھی فضل کی، ایک ہی تھیم ہے قرآن مجید، کوئی تو کہا تھا کہ پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بات، ایک ہی مضمون ہے، کبھی فضل کے عنوان سے آئے گا، کبھی رزق کے عنوان سے آئے گا، کبھی توکل کے عنوان سے آئے گا، کہ جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے یہ میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ ایک لقمہ جو میں نے کھایا یہ میری کمائی نہیں، اللہ نے مجھے پرووائڈ کیا، اور آج اس نے دیا ہے، اگر میں اس کو وفادار رہوں گا تو مجھے کل دیجیے، اگر میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں گا تو میرے بال بچوں کو وہ کھلائے گا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ورری۔ تو اس کے ساتھ جوڑا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأین، تو آگے بڑھیے، بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا۔ میں نے اس کہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا کہ اگر اس مقام کو میں جلدی سے گزر جاتا تو اس کا حق ادا نہ ہوتا، اور اگر میں وقفے سے پہلے یہ کرتا تو پھر وقفہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا۔ آگے وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، وکأین من دابۃ لا تحمل رزقہا، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں، اللہ یرزقکم، اللہ انہیں پرووائڈ کرتا ہے، وایاکم، اور تمہیں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں بڑا خوبصورت بات ہے کہ اپنے حواریوں سے انہوں نے فرمایا کہ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے،
کہ وہ اپنا راشن سٹور نہیں کرتے. کیا ان کا رب انہیں دن بھر کھلا پھلا کر واپس نہیں لاتا؟ چڑیا سٹور نہیں کرتے اپنے گھونسلے کے اندر. صبح خالی پیٹ نکلتی ہے، اپنا بھی دانا کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی دانا چور کے لا کے ان کو. اور تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے، وہ خاص کوئی جانور جو گھاس کے اندر ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس کرایا ہے. پھر فرمایا کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر. اور میں تم کو سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا تمہارا دل. ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں. کیوں نہیں لگتا؟ ہماری سوچ وچار پلاننگ صبح شام دن رات وہ تو ہے دنیا میں. میرا دل تو ہے سنا ماجنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ یہ تو ہے. تو وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں زمین پر جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ يرزقها وإياكم، اللہ اپنے بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے.